رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فتغنوا فإن لم تغنوا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، دعاؤں کے قبول کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ایسی مجلسوں کے اندر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے، قرآن کریم کی محبت، کہ ہم یہاں تشریف لے کر آئے قرآن کریم کی محبت کے اندر، قرآن کریم سے لگاؤ کی بنا پر۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بڑے بابرکت ہے وہ شخص بھی جس نے قرآن کریم سنایا، جن حافظ نے قرآن کریم سنایا، ان کے والدین بھی، اور جنہوں نے یہاں پر قرآن کریم کو مکمل سنا، وہ بھی بہت عظیم اور بابرکت ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کو قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے بھی معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم اتنی عظیم دولت ہے قرآن کریم کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عظیم ہونا، اس کا بابرکت ہونا، اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا ہی ایسے لفظ سے کی ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ ہی نہیں، تو کسی انسان کو شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے پہلا لفظ ہی ایسا ارشاد فرمایا کہ کوئی کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم نہ جانے 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں آنکھوں سے، تو یہ قرآن کریم کا پہلا لفظ بتاتا ہے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے۔ پھر دوسرا قرآن کریم کا لفظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ لفظ بتاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو یہ لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم حقیقت میں وہی کتاب ہے، وہی لفظ بلفظ وہی کتاب اللہ رب العزت کی قرآن کریم ہم تک پہنچی ہے۔ اتنا عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی وہ تمام کی تمام کتاب تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو جب اس کتاب کو دیا تو فرمایا کہ یہ کلام ہے۔ کتاب وہ ہوتا ہے کہ جس کو لکھ کر دیا جائے، کلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو زبان سے بولا جائے۔ اللہ رب العزت نے جتنی پہلی کتابیں عطا فرمائی ان تمام کی تمام کو لکھی ہوئی شکل میں عطا فرمائی، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اپنی زبان مبارک سے نکال کر پھر یہ ہمیں عطا فرمایا۔ اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرما کر اپنے نبی کے ذریعے پھر صحابہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں، اللہ رب العزت سے باتیں کروں، تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ ایک کونے میں بیٹھ جائے اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے۔ گویا قرآن کریم کا پڑھنا ایسا ہے جیسا انسان اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنی عظیم دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ میں نے 2 حدیثیں تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قرآن کریم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی وجہ سے بعض لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض لوگوں کے مرتبے کو اس کے قرآن کریم کی وجہ سے بالکل ذلیل اور خوار فرما دیتے ہیں، بالکل ان کے آخری بالکل ذلت میں ان کو اتار دیتے ہیں۔ کہ معلوم چلتا ہے، محدثین کی تشریح دیکھتے ہیں، معلوم چلتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب واضح طور پر معلوم ہے کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور کس وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے درجات کو نیچا فرماتے ہیں، ذلیل فرماتے ہیں۔ کہ جو انسان قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کے مفاہیم پر، قرآن کریم کے معانی پر، قرآن کریم کی تشریحات پر، جو بھی قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور جو انسان قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا تو وہاں پر بہت غور و فکر کے بعد میں سوچا کہ یہ اصل وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان اتنی ذلت، اتنی رسوائی کی، اتنی ذلیل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سوچنے کے بعد معلوم چلا کہ آج مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے ہٹ گیا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ آج ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے کی وجہ اصل یہی ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہٹ گیا۔ آج ہم نے قرآن کریم کے اوپر عمل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ان هذا القرآن نزل بحزن، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو فکر اور بے قراری کی وجہ سے نازل فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب تم قرآن کریم کو پڑھا کرو تو رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، جیسے رونے والوں کی شکل صورت ہوتی ہے ایسی صورت بنا لو اگر رونا نہ آئے تو۔ وَتَغَنَّوْا، اور قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھو۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے جو قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھتا ہے تو قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا قرآن کریم کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْنَوْا بِهِ، اگر تم اس قرآن کریم کو اچھی آواز سے نہیں پڑھو گے تو فَلَيْسَ مِنَّا، تو تم میری کامل اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ اس لیے قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اوپر اگر ذکر کیا جائے تو قرآن کریم کی اتنی فضیلتیں، اتنی قرآن کریم کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کا مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت یقال لصاحب القرآن، کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے جو قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوا ہوگا اس سے فرمائیں گے کہ اقرا، کہ قرآن کریم کو پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھ، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام، تیرا مرتبہ وہی ہوگا جب تو قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن جنت کے اندر 6666 درجات ہیں، قرآن کریم کی بھی 6666 آیتیں ہیں۔ یہ حافظ قرآن جب ایک آیت پڑھے گا پہلے درجے پر پہنچے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرے درجے پر پہنچے گا، یہاں تک پڑھتا چلا جائے گا 6666ویں آیت پر پہنچے گا تو جنت کے سب سے اوپر کے درجے پر یہ حافظ قرآن ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اس حافظ قرآن سے وہی حافظ قرآن مراد ہے ورتل، جس طرح قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر دنیا کے اندر پڑھتا تھا اسی طریقے سے کل قیامت کے دن پڑھا جائے گا۔ اگر حافظ قرآن دنیا کے اندر قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا،
قرآن کریم کی جلد بازی کرتا ہے قرآن کریم کو کہ حرفوں کو کاٹ کر قرآن کریم کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اگر قرآن کریم نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے اللہ رب العزت کے یہاں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کے اوپر شاہد ہے. لیکن میرے عزیز دوستو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو تیز پڑھنا غلط ہے. قرآن کریم تیز پڑھنا غلط نہیں ہے، بلکہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تو اپنی کتاب کے اندر یوں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو تیز پڑھنا بھی ایک معجزہ ہے، بشرطے کہ قرآن کریم کے حروفوں کی ادائیگی قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی یہ قرآن کریم تیز پڑھنا بھی ایک معجزہ ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج اس کے سر پر پہنائیں گے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے بھیگی پڑ جائے گی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی اس تاج کی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے کہ سورج تمہارے گھر کے اندر موجود ہو، جب اتنے اوپر سے سورج کی روشنی اتنی ہے، جب اگر گھر کے اندر بالکل سورج آ جائے تو اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ اس روشنی سے بھی زیادہ چمکدار حافظ قرآن کے والدین کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا اس تاج کی روشنی ہوگی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو جنت کے 2 چمکدار جوڑے پہنائے جائیں گے. وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں یہ کس وجہ سے پہنائے جا رہے ہیں؟ فرمایا جائے گا تمہارے بچے کے حفظ قرآن کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ 2 جوڑے پہنائے جا رہے ہیں. اسی طرح حافظ قرآن کو بھی اللہ رب العزت سونے کے تاج پہنائیں گے. لیکن میرے عزیز دوستو حافظ قرآن وہ حافظ قرآن مراد ہے جو قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اوپر عامل ہو، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہو. اگر قرآن کریم کے عمل سے دور ہے پھر اس قرآن کریم کے پھر اس حافظ قرآن کے لیے وہ مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو جتنے حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کریم کا گویا ایک اپنے آپ کو نمونہ بنا دے کہ ہماری زندگی 100% زندگی ہماری قرآن کریم کے مطابق ہونی چاہیے. جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت یہ قرآن جیسی دولت ہمارے سینے کے اندر محفوظ کرا دی تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اس کی قدردانی یہی ہے کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہوں، قرآن کریم کے اوپر عامل ہوں ہم، تب جا کر میرے عزیز دوستو یہ مرتبہ حاصل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اگر یہ حافظ قرآن عامل ہوگا، صحیح طریقے سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمیوں کو کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا سرٹیفکیٹ جہنم کا دے دیا گیا ہوگا کہ یہاں پکے جہنمی ہیں، اللہ رب العزت اس حافظ کی وجہ سے کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمیوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. کتنا بڑا مرتبہ ہے حافظ قرآن کا. اصل بات یہ ہے ہمیں قدر نہیں ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہو گئے لیکن حفظ کر لیا، اس کے بعد میں میرے عزیز دوستو افسوس کہ اس قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی ضرورت نہ اس قرآن کریم کو یاد کرنے کی ضرورت. ماں باپ نے کتنی زندگی لگا کر، ماں باپ نے کتنی بڑی زندگی لگا کر کئی سال اس کو مدرسے کے اندر اس کو اوپر محنت کرا کر اس خود بچے نے محنت کر کر مدرسے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا لیکن اس قرآن کریم کو یاد نہیں رکھا تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ سب سے بڑی محرومی یہ ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے ہم قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی رکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی بنیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم یہ عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی
یہ عظیم دولت اللہ رب العزت نے یوں عطا فرمائی کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. صرف حافظ یا عالم کے لیے بلکہ ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کے اوپر احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے, اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی گزارے. یہ ایک ایک انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف بدلہ دینا ذمہ داری ہے, کہ کسی کو عمل کے اوپر لانا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. عمل کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. آج کل میرے عزیز دوستو, خاص کر نوجوان, سننے میں اس قدر آتا ہے کہ سننے کے بعد میں افسوس ہوتا ہے. ایسی باتیں کہ سنی نہیں جا سکتی. ہاں, اگر ایک نوجوان اور مسلمان, صحیح مسلمان ہو اور وہ مسلمان اپنے والدین کی نافرمانی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایمان کے بعد میں اگر دیکھا جائے تو ماں باپ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. ماں باپ اتنی بڑی نعمت, اور انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے, ماں باپ کی باتوں کو نہ مانے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ جیسی نعمت کی انسان ناقدری کرے. اور پھر میرے عزیز دوستو, ماں باپ جیسی دولت کو گالیاں دے. کتا اور سور کہہ کر ماں باپ جیسی دولت کو انسان پکارے, یہ مسلمان پکارے. یہ مسلمان کی تہذیب ہے, یہ مسلمان کی تہذیب نہیں ہے. یہ تو غیروں کی تہذیب ہے, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ سب سے بڑا شقی, سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنے باپ کو یا ماں کو گالی دے؟ کہ ہاں, ہو سکتا ہے کہ کوئی تم کسی دوسرے کے باپ کو گالی دو, وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے, یہ گویا تم نے اپنے باپ کو خود گالی دی. آپ اس سے اندازہ لگائیے, جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دینا اور وہ پلٹ کر ہمارے باپ کو گالی دے, تو اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا ہے. تو اندازہ لگائیے, جو خود اپنے باپ کو گالی دے اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب, بدبخت اور شقی کون ہوگا؟ بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کی اطاعت کے بارے میں سمجھایا. تو ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ وَإِن سَلَمَاهُ, کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے پر ظلم کیا ہو تو پھر کیا ہو, پھر بھی ہم ان کی اطاعت کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا, وَإِن سَلَمَاهُ وَإِن سَلَمَاهُ وَإِن سَلَمَاهُ, اگرچہ انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو, اگرچہ انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو, اگرچہ انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو, پھر بھی تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو سامنے اف تک مت کہو, اپنے ماتھے کو اوپر سرمٹ تک مت لاؤ, ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو مت چڑھاؤ. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو مت جھڑکو. وقل لہما قولا کریما, اپنے ماں باپ سے نرمی کے ساتھ بات کرو. یہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو. یہ فضیلت ہے ماں باپ کی, کتنا بڑا درجہ ہے. علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا گناہ, بلکہ اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے. اور آج میرے عزیز دوستو یہ عام ہے, اکثر عام ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے, اور ماں باپ کو کتا اور سور جب یہ اولاد کہہ رہی ہے تو یہ اسی ماں باپ کی اولاد ہے, تو پھر یہ کس کی, یہ کتے اور سور کی اولاد ہوئی. اندازہ لگائیے, ماں باپ جیسی دولت کو انسان ایسے الفاظ کہے. خدا کے واسطے ماں باپ جیسی دولت, نعمت زندگی میں نہیں ملتی. دکان چلی جائے, مکان چلے جائے, جائیداد چلی جائے, پیسے چلے جائیں, بنگلہ چلا جائے, ساری دولت چلی جائے, ممکن ہے کہ واپس آ جائے, لیکن ماں باپ جیسی دولت چلی جائے پھر نہیں, واپس نہیں آ سکتی. ماں باپ جیسی دولت دنیا سے جانے کے بعد میں, جن کے ماں باپ دنیا کے اندر ہیں قدر کر لیں, یا ان سے معلوم کریں جن کے ماں
ماں باپ آج دنیا کے اندر نہیں ہے کہ ماں باپ کیا دولت ہوتی ہے، ماں باپ کی نعمت کیا ہوتی ہے، کہ جن کے سروں کے اوپر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے ان سے معلوم کریں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کی گمر چک گئی، آج باپ کمزور ہو گیا، آج تو طاقت کے ناز کرتا ہے۔ آج تیرے اندر طاقت ہے تو اپنی جوانی پہ ناز کر کر باپ کو جھڑکتا ہے، باپ کے ہاتھ کو جھڑکتا ہے۔ یہ تیری تہذیب ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے کیا؟ آج اپنی طاقت پہ ناز کر کر یہ سوچتا ہے، ماں باپ کو جھڑک دیتا ہے، یہ سوچتا ہے یہ کیا بگاڑیں گے، یہ کمزور ہو گئے میرا۔ یاد رکھنا اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آنے والا وقت اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے، آنے والی اولاد کہیں اس سے زیادہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گی، اس سے کہیں زیادہ اولاد بدسلوکی کرے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کریں، خاص طور سے ماں باپ کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آج کل گھر کے اندر تو ایسے رہتا ہے کہ جیسے گھر والے سب سے بڑے اس کے دشمن ہیں، اور جب باہر چلا جائے یار دوستوں میں تو ایسے رہتا ہے کہ ہاں اس سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں ہے۔ گھر کے اندر زندگی ایسی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جابر کوئی نہیں ہے، اور دوستوں کے اندر زندگی ایسی کہ اس سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمانی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو توبہ کریں، معافی مانگیں، ماں باپ سے جس کے زندہ ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے معافی مانگیں، ماں باپ سے نہیں ہوئی پھر بھی ماں باپ سے روزانہ رات کو معافی مانگ کر سوئیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہ چلا ہو، معلوم بھی نہ ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ماں باپ جیسی دولت زندگی میں پھر نہیں ملتی۔ اگر ماں باپ کی زندگی میں قدر نہیں کی اور ماں باپ کا اگر جنازہ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ آنسو بہا رہا ہے اپنی آنکھ سے تو یہ افسوس نہیں ہے اسے، بلکہ یہ اس کا ڈرامہ ہے، یہ اس کا دکھلاوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں اس چیز کو صرف ڈرامہ اور دکھلاوا کہتا ہوں۔ جو انسان قدر میں زندگی میں قدر نہ کرے، مردے کی قدر کر رہا ہے۔ مردے میں اب کیا رکھا ہے، یہ تو ایک لاش ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے جا کر۔ اصل تو زندگی کی قدر کرو، زندگوں کی۔ ماں باپ زندہ ہے، زندوں کی قدر کرو۔ خدا کی قسم کبھی کسی ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں، زندگی کے دنیا کے اندر ان کے ماں باپ چلے گئے، وہ بتائے گا آپ کو اپنی زندگی کہ ہاں ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہیں، ابھی قدر نہیں ہے۔ یہ جب ماں باپ سایہ اٹھ جاتا ہے ماں باپ کا، جب جا کر قدر معلوم ہوتی ہے کہ ہاں ماں باپ کیا چیز ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضا، اللہ رب العزت کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی انسان کے ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور شرک کا حکم کرتے ہیں کہ شرک کرو، تو شرک کے اندر، نافرمانی کے اندر تو اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر بھی ان کے ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز سے پیش آئیں۔ ماں باپ فاسق فاجر ہیں، گناہگار ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، ماں باپ اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت سے، سنت سے دور ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ میں بدتمیزی اور ان کے ساتھ میں سختی سے ہم کلام نہیں ہوں گے، بلکہ پھر بھی ان کو نرمی سے، تواضع کے ساتھ میں ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ یہ ہے ماں باپ کی قدر۔ آج میرے عزیز دوستو کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ آج ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ سے الگ ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں باپ نے جس نے کھلایا پلایا، پوری زندگی خون پسینے سے کما کر کھلایا، اپنی خواہشوں کو دبایا، انسان کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا، آج وہ بڑا ہو گیا تو ماں باپ کو بھول ہی گیا۔ یہی پتہ نہیں کہ ماں باپ کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔
ماں باپ کے پاس پہننے کو ہے یا نہیں ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی ہو گئی, اپنی بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے, اپنے ماں باپ کی کچھ نہیں پتا. یہ مسلمانی تہذیب نہیں ہے. اپنے اندر مسلمانی تہذیب پیدا کریں. جو انسان ماں باپ کا نہ ہو وہ انسان دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم وہ انسان دوستی کے قابل بھی نہیں ہے. جو انسان ماں باپ کا نہیں ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, وہ انسان دوستی کے قابل بھی نہیں ہے. اس سے ہرگز دوستی نہ کی جائے, اس لیے کہ جس انسان نے ماں باپ جیسی دولت کو دھوکہ دے دیا وہ انسان کبھی کسی دوست کو وفا نہیں دے سکتا. اس سے ہرگز دوستی نہ رکھی جائے. وہ انسان کبھی ماں باپ کو, جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہو کبھی دوست کو وفا نہیں دے سکتا. اس سے وفا نہیں مل سکتی. وہ صرف مطلبی ہوگا, وہ صرف مطلب کے لیے وفاداری دکھائے گا. اپنا جب اس کو مطلب پورا ہو جائے گا تو وہ دغا کرے گا, پھر دھوکہ دے دے گا. آخری بات میرے عزیز دوستو یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آج 29ویں شب ہے. ایک یا دو روزے باقی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, ہماری مسجدیں پر ہو جاتی ہیں, ہماری مسجدوں کے اندر نمازی بڑھ جاتے ہیں, لوگ دینداری کی طرف کو آتے ہیں, لوگ قرآن کریم کے اندر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ چاہتا ہے, گویا یہ سوچتے ہیں کہ اب فرضیت ہمارے اوپر سے نماز کی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پوری زندگی نماز فرض ہے, پوری زندگی نماز کو پڑھا جائے اور اپنے آپ کو میرے عزیز دوستو نیک بنانے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو نیکی کی طرف بڑھانا پڑے گا, جب جا کے انسان نیک بنے گا. یہ سوچے کہ ہاں میں نیک بن جاؤں, خالی سوچنے سے کام نہیں چلتا. انسان کو اپنا قدم بڑھانا پڑتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انسان قدم بڑھائے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اسی کی تفسیر کے اندر ان کا شعر ہے کہ آج تک اللہ رب العزت نے ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی جو انسان کو خود اپنی بدلنے کی فکر نہ ہو. اس لیے ہم اپنے آپ کو خود بدلنے کی فکر پیدا کریں. خاص طور سے ہم اپنا وقت صرف 3 جگہ گزاریں, صرف اپنا وقت 3 جگہ گزاریں. 3 جگہ کے علاوہ چوتھی جگہ اپنا وقت ہرگز نہ گزاریں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آخری بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں فرمائی. سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ املک علیک لسانک, کہ اپنی اس زبان کو قابو میں رکھو, فضول نہ بولو, فضول بات مت کرو, کہ بے سوچے سمجھے بات مت کہو, جس بات کی تحقیق نہ ہو اس بات کو مت بولو. سوچ سمجھ کر بات کہو, کہو تو نیک بات کہو, اچھی بات کہو, بھلی بات کہو, ورنہ خاموش رہو. دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, کہ اپنے گھر کے اندر ٹھہرے رہو, فضول باہر مت بیٹھو, نالیوں موریوں پر مت بیٹھو, چورپالوں پر چوراہوں پر فضول مت بیٹھو. پھر کیا ہوگا؟ پھر غیبتیں ہوں گی, ایک دوسرے کی برائیاں ہوں گی, ایک دوسرے کی جو لڑائی کا جھگڑے کا سبب بنے گی, نا اتفاقیوں کا اختلافات کا سبب بنے گی. اس لیے اپنے وقت کے اندر زیادہ, اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارا کرو. تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں پر رویا کرو, اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کہ اللہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی, مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, یا اللہ میں تیرے سامنے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر تنہائیوں میں کے اندر, اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے. اللہ رب العزت یقیناً قادر ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں یقیناً معاف کرنے پر قادر ہے, اور ہم اس سے جب مانگیں گے وہ تو ہمیں دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. یہ 2 چیزیں, ایک تو نصیحت زبان کی حفاظت, اس کے علاوہ 3 جگہ اپنا وقت گزارنا, ایک گھر کے اندر, دوسرا مسجد, ایک گھر کے اندر وقت گزارنا, دوسرا اپنا مسجد کے اندر وقت گزارنا.
زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں گھر سے باہر جانا ہے، دل ایک اکتا جائے ہمارا گھر میں، تو ہم جا کر مسجد کے اندر ایک کونے میں جا کر ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نماز کے اندر اور مکروہ وقت نہیں ہے، مشغول ہو جائیں، نہیں تو ہم ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اکثر مسلمانوں کو یہ سب چیزیں یاد ہوتی ہیں، ہم ایک تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز میرے عزیز دوستو، صرف اپنے کام کاج پر اگر ہم کچھ مزدوری کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی کاروبار چل رہا ہے، صرف وہاں پر وقت گزاریں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ اگر مسلمان اپنے وقت کو کہیں گزارے گا تو میرے عزیز دوستو وہ فضول خرچی کرنے والا ہوگا، فضول اپنے وقت کو ضائع کرنے والا ہوگا، جو اپنا وقت گزارنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو صحیح گزاریں۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے اندر ماشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم قرآن کریم کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ اکثر بلکہ 98% ہمارے اندر ایسے ہیں، صرف 2% طبقہ ایسا ہے جو قرآن کریم کو اگر صحیح سے دیکھا جائے تو پڑھتا ہے، باقی رمضان کا مہینہ گیا اور قرآن کریم اٹھ کر ہمارا طاق کے اوپر رکھ گیا۔ علماء نے حق بتایا ہے قرآن کریم کا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ سال میں کم سے کم 2 قرآن کریم پورے کرے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم 40 دن کے اندر پورا کیا جائے، روزانہ پون پارا پڑھا جائے، 40 دن کے اندر قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کریم کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھے، کوئی بھاری نہیں ہے، اور جو حافظ قرآن ہیں کم سے کم روزانہ 3 پارے پڑھیں۔ حافظ کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ہم علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنے اکابرین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین قرآن کریم کتنا پڑھتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید ہو سکتا ہے ہم میں سے بعضوں کو یقین بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے چند میں نے یہاں لکھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وتر کی 1 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، وتر کی 1 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، روزانہ رات میں 1 قرآن کریم پڑھتے تھے، روزانہ رات میں 1 قرآن کریم پڑھتے تھے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ 1 رات میں کعبے میں انہوں نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ یہ تو صحابی تھے۔ اس کے بعد میں کچھ تابعی ہیں، کچھ بزرگان دین تبع تابعی ہیں۔ ابو شیخ ہنانی رحمت اللہ علیہ 1 رات میں 2 قرآن 10 پارے پڑھتے تھے۔ ابو شیخ ہنانی رحمت اللہ علیہ 1 رات میں روزانہ 2 قرآن اور 10 پارے، اور فرماتے ہیں آگے یوں کہتے تھے کہ اتنا وقت اور باقی تھا میرے پاس، چاہتا تو میں 3 قرآن 1 رات کے اندر پڑھ لیتا۔ کتنی برکت اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں دی تھی۔ کیا اللہ کے بندے تھے وہ بھی، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ہم جیسے انسان تھے وہ بھی، لیکن کیا اللہ رب العزت نے ان کے وقتوں کے اندر برکت دی۔ انہوں نے مانگی، اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ نے ان کے وقتوں کے اندر برکت عطا فرمائی۔ صالح بن کیسان رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہوئے رات کو 2 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ حج کے سفر پہ گئے تو روزانہ رات کو، دن کا سفر بھی ہوتا تھا اور رات کو پھر بھی روزانہ 2 قرآن کریم پڑھتے تھے۔ منصور بن زازان رحمت اللہ علیہ، یہ چاشت میں 1 قرآن تو چاشت کی نماز میں پڑھتے تھے اور 1 قرآن ظہر سے عصر تک پڑھتے تھے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادت مختلف رہی ہے، بعض 1 ختم روزانہ، جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن کریم پورا کرتے تھے، غیر رمضان میں۔ یہ رمضان کے علاوہ کرتے تھے 1 قرآن کریم، اور رمضان میں 2 قرآن کریم کرتے تھے، اور بعض 2 کرتے تھے رمضان کے اندر بھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان کے اندر 61 قرآن کریم پڑھتے تھے پورے رمضان کے اندر، 1 دن میں، 1 رات میں اور 1 تراویح کے اندر 61 قرآن کریم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ اور
सलीम इब्न अतर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ये रोजाना रात में 3 कुरान करीम पढ़ते थे, रोजाना रात में 3 कुरान करीम पढ़ते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़कार में नकल फरमाया है, फरमाते हैं कि हमें जो ज्यादा बात पहुंची है कि सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ने की, मेरे अजीज दोस्तों सुनो क्या बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगियों में अता फरमाई थी, क्या अल्लाह से उन्होंने अपने ताल्लुक जोड़े थे। फरमाते हैं सबसे ज्यादा जो हमें बात पहुंची है कि सबसे ज्यादा कुरान करीम किसने पढ़ा है, किताबुल अज़कार में लिखते हैं कि इब्नुल कातिब रहमतुल्लाह अलैह, इब्नुल कातिब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि दिन में और रात में, रोजाना दिन में और रात में 8 कुरान करीम पढ़ते थे। ये बुजुर्ग थे। आज मेरे अजीज दोस्तों अगर एक कुरान करीम लेकर बैठे तो हम 24 घंटे के अंदर जाकर बल्कि 5 पारे पढ़ने के बाद में तबीयत उगता जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमारा ताल्लुक कुरान करीम से नहीं है। 8 कुरान करीम, हो सकता है बाज़ों को यकीन भी ना हो। ये तमाम की तमाम बातें जो मैंने जिक्र की हैं, ये तमाम की तमाम बातें हज़रत शेख साहब के फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, कबूलियत का वक्त है, 2 जानू होकर बैठें जिस तरह हम अत्तहियात की मिक़दार में बैठते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे।